السلام علیکم۔ آج ہم جس پیغمبر کے بارے میں ذکر کرنے جا رہے ہیں، اللہ نے ان کی قوم کو عذاب دے کر بندروں میں منتقل کر دیا تھا، لیکن آخر اس کی کیا وجہ تھی؟ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 افراد دریا کے کنارے ایک بستی میں رہا کرتے تھے۔ اللہ نے ان لوگوں کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن خدا کی عبادت کرنے کے بجائے اور اس کا شکر بجا لانے کے بجائے یہ لوگ ظلم و ستم ڈھانے لگے۔ تب اللہ نے ان لوگوں کا امتحان لیا اور انہیں خبردار کیا کہ ہفتے میں صرف ایک دن یہ لوگ مچھلی کا شکار نہیں کریں گے، یعنی ہفتے کے دن۔ اور اس طرح اللہ نے ان لوگوں کا امتحان لینا شروع کیا۔ پورا ہفتہ وہ لوگ شکار کرتے اور ہفتے کے دن وہ اللہ کی عبادت بجا لاتے، اور جس دن وہ لوگ دیکھا کرتے کہ پورے ہفتے میں وہ شکار کے لیے جاتے ہیں مگر سمندر میں اتنی مچھلیاں نہیں ملتی، لیکن ہفتے کے روز جس دن انہیں شکار نہیں کرنا ہوتا تھا اس دن زیادہ مچھلیاں تالاب میں نظر آنے لگیں۔ تب شیطان نے ایک شخص سے کہا کہ تم مایوس کیوں ہوتے ہو؟ میری ترکیب پر عمل کرو، یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اس طرح اس نوجوان نے شیطان کی باتوں میں آ کر ہفتے کے دن اپنے جال کو دریا میں پھینک دیا کہ جیسے ہی کوئی مچھلی ہفتے کے دن اس جال میں پھنسے گی، اتوار والے دن تم اسے نکال لینا، اور اس طرح ہفتے کی حرمت بھی باقی رہے گی اور تم شکار بھی کر سکو گے۔ چنانچہ اس شخص نے شیطان کی بات کو مانتے ہوئے یہی عمل کیا، اور ہر روز مزے سے وہ مچھلیاں کھاتا اور اپنی غذا کو پورا کرتا۔ اس بات کو باقی لوگوں نے پوچھا تو اس نے ان سب کو بھی یہی ترکیب بتائی۔ اس طرح وہ لوگ ہفتے کے روز بھی مچھلیوں کا شکار کرنے لگے۔ وہ جالے لگا کر رکھ دیا کرتے تھے اور مچھلی جیسے ہی اس میں پھنستی تھی تو وہ لوگ اسے اگلے روز کھا لیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے چھوٹے چھوٹے تالاب بنا کر رکھے تھے تاکہ جیسے ہی مچھلی ان کانٹوں میں یا ان تالابوں میں پھنسے تو وہ لوگ اسے نکال لیں اور اسے کھا کر اپنی غذا پوری کریں۔ لیکن اس بستی میں کچھ اللہ کے فرما بردار لوگ بھی تھے جو انہیں اس عمل سے روکتے تھے اور انہیں منع کرتے تھے کہ تم ہفتے کے روز بھی شکار کر کے اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو۔ یاد رکھو کہ خدا کی نافرمانی کرنے والے لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں، اور اس طرح تم پر اللہ کا عذاب آئے گا اور تم سب اس عذاب میں دھنس جاؤ گے۔ لیکن وہ سبھی لوگ ان کو منع کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارا جو دل چاہے گا وہ ہم کریں گے۔ اس طرح اس بستی میں 3 گروہ بن گئے، ایک وہ جو اللہ کی اطاعت کرتے تھے، دوسرے وہ جو ان لوگوں سے نفرت کرتے تھے، اور تیسرے وہ جو خدا کی نافرمانی کیا کرتے تھے۔ تب بستی والوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمارے درمیان ایک دیوار کھڑی کی جائے گی، اور یہ اعلان کیا جائے گا کہ خدا کے فرما بردار اس دیوار کے اس طرف رہیں گے جبکہ خدا کی نافرمانی کرنے والے دیوار کے اس پار رہیں گے۔ مگر تب بھی وہ نیک لوگ ان سب کی اصلاح کرتے رہے اور انہیں سمجھاتے رہے کہ اللہ کی نافرمانی مت کرو، اور یاد رکھو کہ تم سے پہلے والی قوموں کا عذاب کتنا دردناک تھا۔ یہ نہ ہو کہ خدا تم پر بھی اس عذاب کو نازل کر دے۔ مگر بجائے ان کی بات کو سننے کے وہ 12,000 لوگ ان سب کا مذاق اڑاتے اور ہنستے اور انہیں منع کرتے کہ ہمارا جو دل چاہے گا ہم کریں گے۔ یہ سب کچھ کتابی باتیں ہیں، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ ایک رات ایسی بھی آئی کہ سبھی نیک لوگ دیوار کے اس پار اللہ کی عبادت میں مشغول رہے، جبکہ دیوار کی دوسری طرف والے نافرمان لوگ ساری رات ناچ گانا کرتے رہے اور اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئے۔ جب اگلی روز صبح ہوئی تو سب لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے اپنی قوم کے لوگوں کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ تب ان میں سے ایک نے کہا کہ چھت کے اوپر جا کر دیکھو کہ آخر کیا ماجرا ہے، اور جیسے ہی انہوں نے دیکھا تو وہ حیران رہ گئے، اس لیے کیونکہ وہ ساری قوم بندروں کی شکل میں منتقل ہو چکی تھی، اور یہ اللہ کی طرف سے ان سب پر سخت عذاب تھا کہ وہ انسان کی شکل ہونے کے باوجود ایک جانور کی شکل اختیار کر چکے تھے۔ ان میں سے ان سبھی لوگوں کے جو رشتہ دار تھے ان کو پہچاننے کے لیے ان سب نے انہیں کپڑوں سے پہچانا اور یوں اپنے اپنے رشتہ دار کی شناخت کی۔ وہ سبھی لوگ جو اس عذاب میں منتقل ہوئے تھے وہ نہ کچھ کھا پی رہے تھے نہ کچھ بات کر رہے تھے، لیکن 3 روز بعد وہ اس عذاب میں فنار ہو گئے کہ بے شک اللہ کا عذاب سچا ہے، اور اگر کوئی انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو خدا اس سے دردناک عذاب دیتا ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اللہ کی اطاعت کرے۔ تو یہ تھا داؤد نبی کی قوم کا واقعہ۔ امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اسے اپنے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ سبسکرائب